رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ مختلف کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا ان نمبرز کے ذریعے رابطہ فرمائیں۔ مختلف موضوعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا 19واں سلسلہ ہے اور موضوع ہے احکام اعتکاف۔ اس سلسلے میں ہم اعتکاف کی فضیلت بیان کریں گے، اعتکاف کے کچھ مسائل بیان کریں گے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اعتکاف کس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے اور کس حالت میں توڑنا جائز ہے، اور اس کی قضا کیسے ہوگی، اور کس حالت میں اعتکاف کی صورت میں بندہ باہر جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ مکمل اول تا آخر دیکھیے گا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات ظہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جیسے ان نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے مسلمان عاقل ہونا، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے اور وہ تمیز رکھتا ہے، اگر وہ بھی اعتکاف کر لے تو اس کا بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف کا لغوی معنی یہ کہ دھرنا دینا، اور مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے در پر پڑا رہتا ہے اور اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے۔ اعتکاف کی
تین قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب یعنی اللہ عز و جل کے لیے نظر ماننا کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا تو اب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا، اور جتنے دن اس نے نظر مانی تو اتنے دن اعتکاف کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ اب اس دوران اعتکاف میں اس کو روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر شہر والوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے بری و ذمہ، ورنہ سبھی مجرم ہوں گے۔ اس اعتکاف میں ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کر لے، اور 29 کے چاند کے بعد یا پھر 30 کے غروب آفتاب کے بعد یہ مسجد سے باہر جائے۔ اگر معتکف غروب آفتاب کے بعد مسجد میں آیا یا تھا تو مسجد میں لیکن غروب آفتاب کے بعد نے اعتکاف کی نیت کی تو اب یہ نفل اعتکاف ہوگا، سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی نیت کیسے کریں گے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کرتا ہوں۔ تیسری قسم ہے نفل اعتکاف، اس میں روزے کی شرط نہیں ہے۔ پہلے 2 اعتکاف کا جو ذکر ہوا ہے ان میں روزے کی شرط تھی، اس میں روزے کی شرط نہیں ہے، جب بھی جائیں مسجد میں اعتکاف کر لیں اعتکاف ہو جائے گا۔ اور کیسے نیت کرنی ہے؟ نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نیت دل کی ارادے کو کہتے ہیں، دل میں اگر نیت ہے زبان سے نہیں دہراتے تو پھر بھی آپ کو نفل اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اگر زبان سے دہرا لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ کھانا پینا، مسجد میں سونا، یہ سارے کام منع ہیں، لیکن اگر نفل اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ تمام کام جائز ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، مسجد میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ مسجد میں کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنی بلکہ ثواب کے لیے کرنی ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ بندہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر بھی جائے اور اعتکاف بھی نہ ٹوٹے؟ تو 2 صورتیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو بندہ مسجد سے باہر جائے گا لیکن اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 1 حاجات شرعی، نمبر 2 حاجات طبعی۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ جن کام اور امور کا شرعاً کرنا ضروری ہے اور معتکف اعتکاف گاہ میں یہ کام نہ بجا لا سکے، مثلا جمعہ اور اذان۔ ایسی مسجد ہے جہاں پہ جمعہ ادا نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور ایسے وقت میں جائے کہ وہاں خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پہنچ جائے اور 4 رکعت سنت بھی ادا کر سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر ٹھہر سکتا ہے کہ وہاں 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر وہاں اعتکاف کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں نماز باجماعت نہیں ہوتی تو اب اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جائے، بلکہ اسی مسجد میں بغیر جماعت کے پڑھے گا۔ دوسری قسم تھی حاجت طبعی، جیسے مسجد میں کوئی طہارت خانہ نہیں ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے، تو وہ قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں وضو خانہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں وضو کر سکے، احتلام ہونے کی صورت میں بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پراپر وہاں مسجد میں غسل خانہ ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا انتظام ہے کہ وہ غسل کر سکے، تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ قضاء حاجت کے لیے اگر مسجد سے گھر گیا تو قضاء حاجت کرنے کے فوراً بعد مسجد میں لوٹ آئے، وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کا گھر دور ہے اور اس کے دوست کا گھر قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ دوست کے گھر قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے، بلکہ اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اگر اس کے 2 گھر ہیں، ایک قریب والا ایک دور والا، تو قریب والے گھر میں قضاء حاجت کرنے کے لیے جائے، نہ کہ دور والے گھر میں۔
کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک اگر وہ دور والے گھر میں جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد میں استنجا خانے اور وضو خانوں کا انتظام جو ہوتا ہے وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہوتا ہے، تو معتکف طبعی حاجت کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ آگے صورتیں سنتے ہیں کہ کن صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صورت شرعی، جان بوجھ کے غلطی سے جب بھول کر مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال بھول کر یا غلطی سے باہر نکلا تو اس کو اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح شرعی ضرورت سے مسجد سے باہر گیا لیکن کام ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے ادھر ہی ٹھہر گیا تو پھر بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ روزہ اعتکاف میں شرط ہے، روزہ چاہے غلطی سے ٹوٹ جائے یا جان بوجھ کے توڑا، دونوں صورتوں میں اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے غلطی سے کہ کلی کر رہا تھا تو پانی اندر چلا گیا، یا غلطی سے سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا، ان تمام صورتوں میں اگر روزہ افطار کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ تمام امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف توڑنے کی کچھ جائز صورتیں کہ اعتکاف بندہ توڑ سکتا ہے لیکن اس میں گناہ نہیں ملے گا۔ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اس کا علاج مسجد سے باہر ہو سکتا ہے تو پھر بھی اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی ڈوب رہا تھا یا جل رہا تھا تو اعتکاف توڑ کر اس کو بچانے کی اجازت ہے۔ جہاد کے لیے اعلان عام ہو گیا یعنی جہاد فرض عین ہو گیا تو پھر بھی اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ جنازہ آ جائے اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں بھی اعتکاف توڑ کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص مسجد سے زبردستی باہر نکال دے، مثلا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو جائے تو بھی اعتکاف توڑنا جائز، جبکہ فوراً دوسری مسجد میں جانا ممکن نہ ہو۔ اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اعتکاف توڑ کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی معاملے میں گواہ ہوں اور فیصلہ آپ کی گواہی پر موقوف ہو تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ اعتکاف توڑ کر گواہی دے سکتے ہیں۔ آخر میں اعتکاف قضا کرنے کا طریقہ، آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے تھے کہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، آپ کے ذمہ پر 10 دنوں کی قضا ضروری نہیں بلکہ جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی دن کی قضا کریں گے۔ اگر ماہ رمضان شریف کے دن باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے۔ اگر ماہ رمضان گزر گیا تو آپ کسی اور دن بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اس دن روزہ بھی رکھنا ہوگا، عید الفطر کا 1 دن اور قربانی کے 4 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی دن آپ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائیں اور وہاں اعتکاف کی نیت فرما لیں، اگلے دن روزہ رکھ لیں، روزہ افطار کرنے کے بعد گھر واپس آ جائیں، آپ کے اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ اگر قضا کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہیں کی اور موت کا وقت قریب آ گیا تو اب واجب ہے کہ ورثاء کو وصیت کر جائے اور ورثاء اس کی طرف سے فدیہ دے دیں گے، یعنی صدقہ فطر کی مقدار کے برابر 2 کلو 50 گرام گندم یا اس کی رقم ادا کریں گے۔ اگلا جو ہمارا سلسلہ ہوگا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان